الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد۔ آج مباحثہ علمیہ کی چھٹی نشست ہے، تو اس کے لیے بحیثیت محاضر ہم زید حسین بھوپالی متعلم عالیہ ثالثہ کو دعوت دیتے ہیں کہ وہ آئیں اور کتاب النبی الخاتم پر اپنے مطالعے کا نچوڑ پیش کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین وبہ نستعین والصلاة والسلام علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ اعلم حیث یجعل رسالتہ، صدق اللہ العظیم۔ محترم استاد گرامی اور میرے عزیز ساتھیوں، آج اس مباحثہ علمیہ کی نشست میں کتاب النبی الخاتم پر اپنے تاثرات پیش کرنے جا رہا ہوں۔ پیش نظر کتاب النبی الخاتم حضرت مولانا مناظر احسن گیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی اہم تصنیفات میں سے ایک ہے۔ مولانا موصوف 20ویں صدی کے مشہور عالم دین، مفسر قرآن و محدث اور ایک خاص انوکھے انداز تحریر کے بانی اور موجد خاص تھے۔ آپ کی پیدائش 1 اکتوبر 1852 میں پٹنہ ضلع کے گیلان میں ہوئی۔ آپ کا خاندان خالص مذہبی اور دینی تھا۔ ابتدائی تعلیم گیلان ہی میں حاصل کی اور 1913 میں دارالعلوم دیوبند میں ماہرین علوم و فنون سے بھرپور استفادہ کیا۔ آپ کے اساتذہ میں شیخ الہند مولانا محمود الحسن، علامہ انور شاہ کشمیری، علامہ شبیر احمد عثمانی اور مولانا حسین احمد مدنی رحمہم اللہ قابل ذکر ہیں۔ پھر 1916 میں دارالعلوم ہی میں آپ کا تقرر ہوا اور خصوصی طور پر دارالعلوم کے 2 ماہنامے القاسم اور الرشید کی ادارت آپ کے سپرد کی گئی۔ بالآخر 5 جون 1956 میں آپ کا انتقال ہوا۔ مولانا مناظر احسن گیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا شمار اپنے زمانے کے عظیم مصنفین میں ہوتا ہے۔ انہوں نے اپنی کتابوں میں جو مواد جمع کر رکھا ہے وہ 20 آدمی کو مصنف و محقق بنا سکتا ہے۔ آپ کی تصنیفات میں سے تدوین قرآن، تدوین حدیث، اسلامی معاشیات اور مسلمانوں کا نظام تعلیم و تربیت جیسی 20 کتابیں اس بات کی کھلی شہادت دیتی ہیں۔ اسی سلسلۃ الذہب کی ایک کڑی پیش نظر کتاب النبی الخاتم ہے، جس کے متعلق حضرت مولانا سید ابو الحسن علی میاں ندوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنی ساری عمر میں سیرت نبوی میں رحمۃ للعالمین اور النبی الخاتم سے زیادہ مؤثر کتاب نہیں پڑھی۔ اس کتاب کے مطالعے سے مجھے جو فوائد حاصل ہوئے ہیں ان میں سے ایک یہ کہ ایک بالکل اجنبی اور انوکھے اسلوب سے واقفیت ہوئی۔ جس طرز اسلوب کی کتابیں عصر حاضر میں نایاب نہیں تو کامیاب ضرور ہیں۔ ممکن ہے کہ اس جداگانہ اور البیل اسلوب سے آپ کو کسی قدر بے التفاتی ہو، لیکن میں اپنے مطالعے کے تناظر میں پروثوق کہہ سکتا ہوں کہ رفتہ رفتہ آپ مصنف کے انداز بیاں اور حکیمانہ اسلوب سے مانوس ہو جائیں گے، تب آپ اس طرز اسلوب کی حلاوت محسوس کریں گے۔ دوسری بات یہ کہ مصنف نے مختلف ادیان، یہودیت، عیسائیت، وثنیت، بدھ مت، جین مت اور ایرانی مذاہب کی تاریخی حیثیت کو مختصر مگر جامع انداز میں بیان کیا ہے، اور کچھ ایسی معلومات فراہم کی ہیں جو میرے لیے دین اسلام پر ایمان کی پختگی کا سبب بنی اور ہر قاری کے لیے بنیں گی انشاءاللہ العزیز۔ تیسری بات یہ کہ مصنف نے معمولی اور مشہور واقعات سے لطیف نکتے اور عظیم نتیجے نکالے ہیں، بلکہ جن پہلوؤں پر سرسری طور سے گزرا گیا ہے ان کو بھی اس کتاب میں قابل غور بنا کر پیش کیا گیا ہے، جیسا کہ ان کا حق تھا۔ اس خصوصیت نے کتاب میں مزید 4 چاند لگا دیے ہیں۔ البتہ کتاب سے متعلق یہ بتلا دینا ضروری ہے کہ اگر کوئی شخص اس کتاب کو سیرت اور حالات معلوم کرنے کے لیے پڑھنا چاہے تو اسے مایوس اور نامراد ہونا پڑے گا، کیونکہ مصنف کا مقصد اس کتاب میں سیرت کو تاریخ وار اور بالترتیب ذکر کرنا نہیں، بلکہ مصنف کا مقصد اثبات رسالت اور جامعیت کا بیان ہے۔ مختصر یہ کہ 150 صفحات پر یہ مشتمل دل آویز اور دلچسپ کتاب
بظاہر مختصر در حقیقت وسیع و عمیق معنی اپنے اندر لیے ہوئے ہے اور سیرت نبوی کے تمام قابل غور پہلوؤں پر حاوی ہے، جیسا کہ مولانا منظور نعمانی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ دریا بکوزہ یعنی دریا کو پیالے میں جمع کرنا۔ دریا بکوزہ کی مثال بہت مشہور ہے، لیکن شاید دنیا کی کسی اور کتاب پر وہ اس سے بہتر صادق ہو کہ مصنف کے طرز تحریر نے تمام وسیع الذیل مباحث و مضامین کو اس چھوٹی سی کتاب میں جمع کر دیا، جو یقیناً بڑا کمال ہے۔ آخر میں اپنے عزیز ساتھیوں سے پرزور التماس کرتا ہوں کہ وہ النبی الخاتم کا مطالعہ ضرور بالضرور کریں، وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم۔